ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ منہ پر تعریف کرنا کیسا ہے۔ عرض یہ ہے کہ منہ پر تعریف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی منہ پر تعریف کیا کرتے تھے، کچھ کی پیٹھ کے پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا کرتے تھے، تعریف بھی ایسی کہ وہ صحابی جوم جائے۔ مثلا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی تعریف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی تعریف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی تعریف وغیرہ۔ پھر آپ ازواج مطہرات کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ خوشامد، چاپلوسی، جھوٹی تعریف کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، جسے آپ معاشرتی برائی کہہ رہے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ بیویوں کی تعریف منہ پر نہیں کریں گے تو بتاؤ پھر کہاں کریں گے؟ بچوں کی حوصلہ افزائی منہ پر نہیں کریں گے تو پھر بتائیں بچے آگے کیسے بڑھیں گے؟ شاگردوں کی حوصلہ افزائی استاد نہیں کرے گا تو شاگردوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس سلسلے میں میری عرض ہے کہ فیس بک پر اگر کوئی تصویر اپلوڈ کی جائے تو اس کو لائک بھی ملتے ہیں، اس کو شیئر بھی ملتے ہیں، بہت سے لوگ جزاک اللہ اور بہت سے لوگ بیسٹ وغیرہ تو لکھ دیتے ہیں، مگر اگر کوئی اچھا مضمون لکھ دیا جائے یا پھر کوئی عالم دین اچھی سی تقریر کرے، کوئی مصنف اچھی کتاب لکھے تو اس کے اوپر نہ کوئی شیئر ملتا ہے، نہ کوئی لائک ملتا ہے، نہ کوئی کمنٹ ملتا ہے، تو بھائیو یہ نیکی کے کام ہیں۔ اگر ان کاموں میں آپ تعریف کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، لائک دیں گے، شیئر دیں گے، تو نہ صرف آپ کو ثواب ملے گا بلکہ اس کار ثواب میں آپ برابر کے شریک بھی ہوں گے۔ تو ایسے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کریں۔ اگر کوئی بھائی اسلامی چینل بنائے تو آپ سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ قرآن کریم فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو۔ کوئی اچھی پوسٹ فیس بک پر کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ میرا سا شیئر پہلے ہونا چاہیے، میرا کمنٹ پہلے ہونا چاہیے، تاکہ اس سے اس کی حوصلہ افزائی بڑھے گی اور آگے آئندہ جو بھی وہ کام کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔